نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا الا تقسطوا في اليتامى، اور اگر تم کو خوف ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے. یہاں یتیموں سے مراد کون یتیم ہے؟ چھوٹے بچے جس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں شامل ہیں. یتیم نابالغ بچے کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو جائے. اب ایسے بچے ایک عورت کے لیے سنبھالنے تو بہت مشکل ہے. اسلام ان کی ذمہ داری قریبی رشتہ دار مردوں کو دے رہا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، اگر باپ فوت ہو جائے کوئی نہیں پوچھتا، عورت ہی بیچاری ان کو سنبھالتی رہتی. اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے. اور اس طرح بیوہ عورت پہ ایک شوہر کے جانے کا غم اور دوسرے ان معصوم بچوں کو پالنے کا بوجھ اور ذمہ داری. لیکن اسلام نے بنیادی طور پر یہ ذمہ داری بیوہ عورت پہ نہیں ڈالی. کس پہ ڈالی ہے؟ یتیموں کے قریبی رشتہ داروں پر. چچا ہو سکتا ہے، کزن ہو سکتا ہے، کوئی بھی رشتہ دار جو قریب تر ہو اور جو اس اہل ہو کہ وہ ان کی ذمہ داری لے سکے، وہ خود بھی بچہ نہ ہو. اب یہاں یتیموں کے ذمہ داروں کو کہا جا رہا ہے، ولی کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم کو یہ ڈر ہو کہ تم ان یتیم بچوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے، یعنی ان کی تعلیم و تربیت میں، تو پھر کیا کرو؟ صرف بچے نہیں بلکہ ان کی ماؤں سے بھی شادی کر سکتے ہو. اور اس کی رخصت کس بنا پر ہے؟ کہ ایک سے زائد شادی کرنے کی اسلام میں اجازت ہے. اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ بھائی کی بیوہ سے شادی کر لی جاتی ہے، یا یہ کہ قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی اور بیوہ عورت کو سہارا دینے کے لیے، اور خصوصاً اگر بچے چھوٹے ہوں تو ان بچوں کو لک آفٹر کرنے. اچھا، ہمارے معاشرے میں ایک اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ پھر بچوں کی کوئی نہیں سوچتا. عورت سے تو اگر شادی کریں گے بھی تو عورت کا تو پھر سوچ لیں گے، اور پھر کیا چاہیں گے؟ بچے نانی لے جائے تاکہ ہمارے عیش میں خلل نہ پڑے. تو یہاں پر اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ ان بچوں کی فکر کرو، اور اگر خود بچوں کو نہیں سنبھال سکتے تو ان کی ماں کو بھی ساتھ لے آؤ تاکہ وہ بھی اس کام میں تمہاری مددگار ہو. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرا معنی کیا ہے کہ یہاں یتامہ سے مراد یتیم بچیاں ہیں جو بہت چھوٹی تو نہیں، بالکل دودھ پیتی بڑی لڑکیاں ہیں. عام طور پر ایسی لڑکیوں سے بہت زیادتی ہوتی تھی. جو ان کو اپنی نگرانی میں لیتا، مثلا چچا نے اپنی نگرانی میں لی تو وہ انٹرسٹڈ ہوتا کہ اپنے ہی بیٹے سے شادی کر دیں. ہمارے معاشرے میں بھی ایسا ہوتا ہے نا بسا اوقات کہ بچی کو لیا اور پھر اس نقطہ نظر سے لیا یا اس سوچ سے لیا کہ اس کو خود پالیں گے اور پھر اس کے بعد اپنے بیٹے کی شادی اس سے کر لیں گے، اور اس لالچ میں وہ بسا اوقات اس کی ذمہ داری لے لیتے ہیں. اس میں پھر ظلم و زیادتی کا اندیشہ تھا. کیا کہ بسا اوقات کیا ہوتا کہ یتیم بچیوں کا ولی یا ذمہ دار ان کا کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا جو بعض اوقات وراثت میں بھی ان کا شریک ہوتا تھا. تو لڑکیوں کے جوان ہونے پر ان کے ساتھ عموماً 3 طرح کی جو بدسلوکی ہے یا ناانصافی ہے وہ ہو سکتی تھی. نمبر 1 یہ کہ لڑکی خوبصورت نہ ہوتی اور ولی کے دل میں اس کے لیے کوئی جذبات بھی نہ ہوتے، لیکن محض اس لیے وہ اس سے نکاح کرتا کہ اس کا ورثہ ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اس طرح نہ چاہتے ہوئے ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا ایک طرح سے ظلم قرار پاتا. دوسری صورت یہ ہوتی کہ لڑکی خوبصورت ہوتی اور صاحب جائیداد بھی، ولی اس سے نکاح کر لیتا مگر نکاح میں مہر نہ دیتا یا بہت کم دیتا، اور اس طرح بھی ظلم ہوتا کہ لڑکی کی خوبصورتی کی وجہ سے یا اس کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اس سے شادی بھی کر لی جاتی اور پھر اس کو مہر بھی نہ دیا جاتا یا بہت تھوڑا دیا جاتا کیونکہ اس کو پوچھنے والا نہیں. اور تیسری صورت یہ کہ لڑکی بھی خوبصورت نہ ہوتی اور نہ ہی اس کے پاس مال ہوتا، اور اس صورت میں ولی کو اس سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی.
تو یہ زیادتیاں اس معاشرے میں عام تھی، اور آج بھی دور جاہلیت سے کم نہیں ہے جاہلیت کہ آج بھی بسا اوقات ایسی ہی صورتحال پیش آتی. تو اس صورت میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم ضرور یتیم بچیوں سے ہی شادی کرنا چاہتے ہو، جن کے ساتھ پھر تم انصاف نہیں کر سکتے، جن کے تم حقوق نہیں دے سکتے. تو ایسا کرنے کی بجائے کیا کرو؟ فَانْكِحُوا، تو نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُمْ، جو پسند آئیں تم کو، مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثا، اور تین تین، ورباع، اور چار چار، دوسری عورتوں سے شادی کرو. پھر یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو جو تم کو پسند آئے. یعنی شادی میں طاب لکم کی رخصت ہے. کیا مطلب؟ کہ شادی کرتے وقت یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ جس لڑکی سے شادی کی جا رہی ہے اس میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو بعد میں دونوں کے درمیان موافقت اور محبت کا ذریعہ بنے گی، یا محض ظاہری اور مادی چیزوں کو سامنے رکھ کے نکاح ہو رہا ہے. بعض اوقات کہیں رشتہ بھیجا جاتا ہے، اس لڑکی کے اندر کوئی ایسی اٹریکشن نہیں ہوتی لڑکے کے لیے، لیکن چونکہ وہ بہت مالدار ہوتی ہے اس لیے اس بنا پر اس سے شادی کر لی جاتی. بسا اوقات وٹے سٹے کا رشتہ، جسے عربی میں نکاح شغار کہا جاتا ہے، وہ کر لیا جاتا ہے کہ ہم اپنی بیٹی تمہیں دیتے ہیں بشرطے کہ تم اپنی بیٹی ہمیں دو، اور دونوں طرف سے لڑکی کو مہر سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر ما طاب لکم کی قید لگائی گئی. اس کے بارے میں چند احادیث بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اس کی ایسی چیزوں کو دیکھ لینا اگر ممکن ہو جو نکاح کی رغبت دلائیں تو ایسا کرو. یعنی اس کو دیکھ سکتے ہو، مراد اس سے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کو دیکھ لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا اس کو دیکھ لینا کہ یہ دونوں کے درمیان محبت اور موافقت پیدا کرنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لڑکی کو دیکھ لے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ لڑکی بھی لڑکے کو دیکھ لے؟ اس لیے کہ لڑکی کے لیے لڑکے کو دیکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن عام طور پر لڑکے کے لیے لڑکی کو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. خاندانی پروٹیکشن ہوتی ہے، پردہ ہوتا ہے، کئی آڑ ہوتی ہے. تو اس لیے احادیث میں سارا خطاب مردوں کی طرف ہے. اور پھر پیچھے چونکہ یتیم بچیوں کی بات ہو رہی تھی تو یتیم بچیوں کے معاملے میں بھی بسا اوقات ان کو رغبت نہیں ہوتی تھی، زبردستی شادی کر لیتے تھے ان کے مال کی وجہ سے. تو فرمایا گیا کہ نہیں، یہ ضرور دیکھو کہ کیا بعد میں نباہ ہو سکتا ہے یا نہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو اور تین تین اور چار چار. یہاں یہ کوئی واجبی حکم نہیں دیا جا رہا کہ نہیں ضرور کرو اور ہر شخص دو دو تین تین چار چار کرے. یہ مقصود نہیں ہے. یہاں ایک حل بتایا جا رہا ہے. دراصل اسلام سے پہلے اس پر کوئی پابندی نہ تھی، یعنی عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی کوئی حد نہ تھی. ایک شخص کئی بیویاں کر سکتا تھا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے غیلان الثقفی جو ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ طائف کا رئیس غیلان الثقفی جب اسلام لایا تو اس کی 9 بیویاں تھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 4 بیویوں کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو. اسی طرح ایک اور شخص نوفل جو تھا، اس کی 5 بیویاں تھیں، تو اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک بیوی کو چھوڑ دو اور 4 تک رکھ سکتے ہو. یعنی تعدد ازواج عرب معاشرے کا ایک حصہ تھا، یا ان کی ایک رسم تھی یا کلچر تھا، اور اس کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا. لیکن وہ جو لامحدود تعداد تھی اس کو 4 تک ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ اس سے آگے نہیں جا سکتے. ایک کا ذکر نہیں ہے یہاں کیونکہ بیسک نارم ایک ہی ہے، لیکن ایکسپشنل کیسز میں 2 کی بھی اجازت ہے، 3 کی بھی، اور حد سے حد 4 کی بھی. 4 تک ایک مرد شادی کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 4 سے زیادہ شادیاں کی تو وہ آپ کی خصوصیت تھی.
جیسے نبوت آپ کی خصوصیت تھی تو کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئی ہیں. وبنات عمک وبنات عماتک وبنات خالک وبنات خالاتک اللاتی ہاجرن معک، اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی ہے. وامرأۃ مؤمنۃ، اور وہ مومن عورت، ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی ان یستنکحہا، اور وہ مومن عورت جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں. خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے مومنوں کے علاوہ ہے. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم وما ملکت ایمانہم لکی لا یکون علیک حرج، ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حدود عائد کیے ہیں، یعنی آپ کو ان حدود سے مستثنا کیا ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے. وکان اللہ غفور الرحیم، اور ہے اللہ تعالی غفور الرحیم. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعدد ازواج کے کچھ اصول بتائے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکام شریعت میں امتیاز حاصل تھا. امتیاز کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی آپ خاص ہیں دوسروں کی نسبت. اس آیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اس کا پس منظر جاننا ضروری ہے. 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو تب منافقین نے ایک فتنہ اٹھایا کہ آپ نے اپنے متبنہ کی منکوحہ سے نکاح کر لیا. اس کے علاوہ ایک اعتراض یہ بھی اٹھایا کہ آپ نے اپنے لیے الگ شریعت بنا رکھی ہے. دوسرے مسلمانوں کو تو بیویوں کے معاملے میں 4 تک کی قید ہے، لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس پابندی سے بالا رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ نکاح کے معاملے میں آپ کو جو رخصت دی، جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اس کا یہاں پر ذکر فرما دیا ہے کہ آپ کو دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں جو امتیازات حاصل ہیں وہ کون کون سے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ امتیازات آپ کو محض نکاح کے معاملے میں ہی حاصل نہیں تھے، بلکہ کچھ اور امور میں بھی تھے. تھوڑی سی ان کی تفصیل تاکہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مقام سمجھ میں آئے تو یہ آیت سمجھنا بھی آسان ہو جائے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام عام انسانوں کے مقابلے میں خاص ہوتے ہیں. ان کی ذمہ داریاں بھی بہت مختلف ہوتی ہیں تو ان کے حقوق بھی مختلف ہوتے ہیں. ان کو کچھ خاص امتیازات ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے سلسلے میں دیے جاتے ہیں. مثلا اگر عام انبیاء کو بھی دیکھا جائے اور ان کے اختصاصات کو دیکھا جائے یا امتیازات کو، تو چند ایک باتیں آپ یہاں دہرا سکتے ہیں. مثلا نمبر 1 یہ کہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں صلح حدیبیہ سے پہلے عمرے کا خواب آیا تھا کہ آپ عمرہ کریں. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا خواب آیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں. لیکن عام انسانوں کے لیے ایسا کوئی حکم نہیں کہ وہ خواب کی بنیاد پر اپنے دین میں کوئی تبدیلی کر لیں کہ ہاں قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے لیکن مجھے خواب آیا ہے اس لیے میں اب قرآن کا حکم نہیں خواب کے مطابق عمل کروں گا. یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ انبیاء کے لیے خاص ہوتا ہے. دوسری بات یہ کہ انبیاء کا ترکہ وارثوں میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے.
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میرے وارث 1 دینار بھی بانٹ نہیں سکتے، میری بیویوں کے خرچ اور میرے عامل کی اجرت کے بعد جو کچھ میں چھوڑ جاؤں وہ صدقہ ہے۔ تیسرا اختصاص یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یعنی فوت ہونے کے بعد جب انہیں قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو زمین کی مٹی ان کے جسم کو نقصان نہیں دے سکتی۔ یہ انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص بات ہے۔ عام انسانوں میں سے بھی مثلا شہید یا کچھ اور لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ سب کے ساتھ ہو۔ ہاں، انبیاء میں سے سب کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم پیدا کیے گئے، اسی دن فوت ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی میں نفخہ ہے، یعنی قیامت آئے گی۔ اس دن مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو چکی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے، یعنی زمین انبیاء کے جسموں کو نقصان نہیں دیتی۔ اسی طرح موت سے پہلے اختیار ملنا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرتا جب تک کہ اس کو یہ اختیار نہیں دیا جاتا کہ دنیا اختیار کرے یا آخرت۔ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت میں سنا، آپ کو ایک اچھو ہوا اور فرمانے لگے، یا اللہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر تو نے انعام کیا، آخر آیت تک۔ اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو وہ اختیار مل گیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ ہر نبی کو مرنے سے پہلے جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تندرست تھے تو فرماتے تھے کہ کوئی پیغمبر اس وقت تک نہیں مرا جب تک اس کو بہشت میں اس کا مقام دکھا نہیں دیا جاتا، پھر اسے اختیار دیا جاتا ہے، زندہ رہے چاہے آخرت اختیار کر لے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص خصوصیات ہیں جو احکام خاص آپ کے لیے ہیں اور آپ کی امت کے لیے نہیں ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہی اختیار ہے کہ آپ کو 4 سے زائد شادیوں کی اجازت دی گئی۔ دوسرے یہ کہ آپ پر بیویوں کا حق کے مہر اور نان نفقہ واجب نہ تھا۔ تیسری بات یہ کہ بیویوں کی باری کے سلسلے میں بھی آپ سے یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ پھر اسی طرح آپ پر تہجد کی نماز فرض تھی، امت کے لیے سنت مؤکدہ تھی۔ امت کو وصلی روزوں کی ممانعت تھی جبکہ آپ کو اس کی اجازت تھی۔ وصلی روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزے پہ روزہ جس کے درمیان افطار نہ کیا جائے۔ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح پیغمبر کے لیے صدقہ حلال نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح آپ نے عام لوگوں کے لیے فرمایا کہ بہتر صدقہ وہ ہے کہ جس صدقے کے بعد انسان محتاج نہ ہو، لیکن آپ خود قرضہ اٹھا کر بھی صدقہ دے دیا کرتے تھے، اور یہ بھی آپ کی خاص خصوصیت تھی، حتیٰ کہ آپ کو کبھی زکوٰۃ ادا کرنے کا موقع ہی نہ آیا۔ اسی طرح آپ کے علاوہ آپ کی ازواج مطہرات کی بھی کچھ خصوصیات تھی، اگر وہ اچھا کام کریں تو دگنا اجر، اور اگر گناہ کا کام کریں تو دگنی سزا۔ پھر اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے ایک اور خاص بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا تھا، جبکہ کسی اور بیوہ کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے اس آیت کو پڑھنے سے پہلے، کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نکاح کا مقصد صرف عیش و عشرت ہے؟ کیا نکاح کا مقصد صرف جسمانی جنسی تعلقات کا قائم کرنا ہے، شہوت رانی ہے، یا زیادہ سے زیادہ اولاد کا حصول ہے؟ اگر نکاح کا مقصد یا شادی کا مقصد صرف یہی سمجھا جائے تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے اور بہت تنگ نظری کی بات ہے۔ نکاح محض ان 2 مقاصد کے لیے نہیں ہوتا، محض ان 2 خواہشات کے پورا کرنے کے لیے کہ بیوی کی طلب ہو اور بچوں کی طلب ہو اور بس صرف یہ مادی مقاصد ہو، ایسا ہی نہیں ہوتا، بلکہ نکاح سے شریعت کا اصل مقصد کیا ہے کہ معاشرے کو فحاشی سے پاک کیا جائے، بے حیائی سے پاک کیا جائے۔ اسی لیے حکم کیا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد نکاح میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ والدین کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ بچوں کے نکاح کے سلسلے میں غفلت نہ برتیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بیوہ ہو جائے
یا طلاق یافتہ ہو تو اس کا نکاح کرنا بھی ضروری ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ نکاح کے باوجود اولاد نہیں ہوتی، تو ایسے میں بھی مایوسی کی ضرورت نہیں، کیونکہ نکاح کا حصول محض اولاد حاصل کرنا بھی نہیں ہے. نکاح انسان کو عفت و پاکیزگی عطا کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے کچھ اور مقاصد بھی تھے. عام لوگوں کے لیے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نکاح کے مقاصد میں سے ایک مقصد قریبی رشتہ داروں میں قرابت کے تعلق کو برقرار رکھنا ہوتا ہے، خصوصاً وہ نکاح جو رشتہ داروں میں کیے جاتے ہیں. اس سے رشتہ داریاں اور گہری ہو جاتی اگر وہ نبھائیں آپس میں، تو ورنہ الٹ بھی ہو جاتا ہے. ورنہ یہ تو انسانوں کی اپنی تنگ نظری ہے کہ وہ کس طرح لیتے ہیں. لیکن یہ کہ دس از اے فیکٹ کہ شادی سے دو خاندان اور قریب آ جاتے ہیں، آپس کا میل ملاپ تعلق داری بڑھ جاتی. اس سے بھی معاشرے کے اندر ایک خوشگوار فضا پیدا ہوتی. پھر اسی طرح نکاح کا مقصد دینی اخوت کا قیام بھی ہے. یعنی اگر رشتہ داروں میں ہو تو رشتہ داری اور پکی ہوتی ہے، اگر رشتہ داروں میں نہ ہو، عام لوگوں میں ہو، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے. مثلاً اگر کسی کے 5 بچے ہیں اور انہوں نے 5 مختلف خاندانوں میں شادی کی ہے، تو اس سے کیا پتا چلا کہ ایک خاندان جو پہلے ایک تھا اب اس کے ساتھ 5 اور مل گئے. تو ایک تعلق داری مضبوط ہوتی ہے نا. انسان کی جان پہچان، انسان کے جاننے والے، انسان کے خیر خواہوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس سے معاشرے کے اندر اگر پازیٹیولی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں، صلہ رحمی کریں، تو اس سے معاشرے میں بہترین خوشحالی آتی ہے. زندگی کی اونچ نیچ میں، مشکل حالات اور اوقات میں بسا اوقات ایک دوسرے سے مدد انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. پھر اسی طرح بڑے لوگوں کے جو نکاح ہوتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا تھا، تو آپ کے نکاح کے مقاصد میں محض یہ مقاصد نہیں تھے جن کا اب تک ذکر ہوا. اس میں دینی، سیاسی اور معاشی فوائد کا حصول بھی تھا امت مسلمہ کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زیادہ نکاح کیے یا جن کی اجازت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اس میں بعض دینی اور سیاسی فوائد بھی تھے. پھر اس کے ساتھ انشاءاللہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے نکاح کیے، کس عمر میں کیے، کس قسم کی عورتوں سے کیے اور ان سے کیا مقاصد حاصل ہوئے. چلیے اس آیت کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر ساتھ ساتھ باقی چیزیں دیکھیں گے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں حلال کی ہیں. یہ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ یہ کون ہیں باتیں بنانے والے؟ یہ کون ہیں جنہیں آپ کے نکاح کرنے پر وہ نکاح کہ جس کو ہم نے آپ کے لیے جائز قرار دیا اس پہ یہ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟ انا احللنا لک ازواجک. آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ نکاح کرنے کے معاملے کو دشمنوں نے بہت بری طرح اچھالا ہے. غیر مسلم تو درکنار، بعض اوقات مسلمانوں کے اندر بھی ایسے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ بھلا یہ کیا بات ہوئی، آپ نے اتنی زیادہ شادیاں کیوں کی تھی؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی ہو، کوئی برا خیال ہو، تو ایمان جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا مناسب سمجھا کہ قرآن پاک میں اس بات کی حقیقت کو اچھی طرح واضح کر دیا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، کس وجہ سے کیا، کیا مشکل تھی، یہ کیا مقصد تھا، اور کیا آپ نے محض اپنی ذاتی اغراض اور خواہشات کی وجہ سے یہ سب کیا؟ اللہ تعالیٰ کے اذن سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا تاکہ اہل ایمان اپنے ایمان کو بچا سکے. جب ان کو یہ پتا چل جائے کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم اور اذن سے ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایسا چاہا، تو پھر اہل ایمان کو اللہ کے فیصلے قبول کر لینے چاہیے. اس کے بعد دل میں کوئی شک، کوئی رنجش، کوئی بری بات اور برا خیال تک نہیں آنا چاہیے. اب دیکھیے کہ اسلام نے دنیا کے ہر میدان میں بہت اعلیٰ اخلاقی مثالیں قائم کی. آپ کے دشمنوں کو آپ کے اخلاق میں سے، کردار میں سے کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ جسے وہ آپ کے خلاف استعمال کر سکے. ہاں، آ جا کے یہ ایک ایسا پہلو تھا کہ جہاں سے انہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو بدظن کیا، کیونکہ آپ بنیاد ہے نا دین کی. اگر آپ سے لوگوں کو بدظن کر دیا جائے تو پھر تو آپ کی لائی ہوئی کوئی بھی چیز ویلڈ نہیں رہتی، نہ قرآن، نہ سنت، نہ کچھ اور، کیونکہ آپ ہی کے کردار کو مشکوک کر دیا گیا. اسی لیے اس بات کو ہمارے ایمان کا حصہ بنا دیا گیا کہ ہم آپ کو اپنی ذات سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے بچوں سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر چاہیں، سب سے بڑھ کر آپ کی عزت کریں، سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کریں، کیونکہ آپ ہمارے محسن ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، آپ ہمارے لیے کتاب لائے، آپ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ چھوڑ کر گئے. آپ کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوئی، آپ کی وجہ سے ہمیں نعمت اسلام ملی، آپ کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں ایک خوشی اور سکون آیا. تو آپ کے بے پایاں احسانات کی وجہ سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بھی آپ کو پھر بہت زیادہ عزت دیں، بہت زیادہ آپ سے محبت کریں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ محبت کو کھا جاتا ہے شک، بد اعتمادی، بے یقینی کی کیفیت. جہاں اعتماد نہ ہو وہ محبت نہیں قائم ہو سکتی، اور جہاں محبت نہ ہو تو پھر انسان کوئی بھی کام آسان طریقے سے نہیں کر سکتا. دنیا کے جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں ان کاموں کی تہ میں محبت چھپی ہوئی ہے. یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم. تو یقین محکم ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے، عمل پہم مسلسل کام کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت کا عنصر ضروری ہے. تو جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ، اور یہ محبت محض جذباتی محبت یا نفسانی محبت نہیں، یاد رکھیے لفظ محبت کو عموماً بہت ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. بعض اوقات محض اپنی ذاتی جذباتی نفسانی خواہشات کو ہم محبت کا خوبصورت نام دے دیتے ہیں. یہاں محبت سے مراد اصولی محبت ہے، جس میں ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، ایثار بھی ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان خوشی خوشی آپ کی اطاعت اور پیروی پر تیار ہو جائے، اور آپ کو کسی طرح بھی کوئی اذیت نہ دے، آپ کو اپنے نفس سے بھی مقدم رکھے، اپنے ماں باپ سے بھی آگے رکھے، اپنی اولاد سے بھی آگے رکھے، دنیا کے ہر انسان سے آپ کو آگے رکھے. اور آگے رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جہاں آپ کا حکم آئے، جہاں آپ کی پسند کی بات آئے، وہاں اپنی پسند اور اپنی مرضی کو پیچھے کر لے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آپ نے محبت کا میزان یا معیار بھی خود قائم کر دیا. تو بہرحال ہمارا ایمان جب تک درست نہیں ہوتا، جب تک کہ ہمارے خیالات، ہماری سوچ، ہمارا گمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست نہیں ہوتا. اس لیے اس آیت کا غور سے پڑھنا اور سمجھنا اور اس پر ایمان لانا بے حد ضروری. ہو سکتا ہے آپ سے کبھی کسی نے سوال کیا ہو، یا آپ نے کبھی کوئی ایسی بات پڑھ لی ہو کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایسی بات کی گئی ہو کہ دیکھیں آپ نے اتنی شادیاں کی. یعنی بڑا آسان ہے نا یہ کہہ دینا، دیکھو اس شخص کو اتنی شادیاں کر رکھی ہیں، وہ بھلا کیسے قابل احترام ہو سکتا ہے. اور یوں تصویر بنا کے پیش کرنا گویا نعوذ باللہ آپ کی زندگی کا مقصد شاید شادیوں کے سوا کچھ اور تھا نہیں. تو ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اس معاملے میں بہت کلیئر ہونا چاہیے. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن، ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی تمہاری وہ بیویاں جن کے مہر تم نے ادا کیے ہیں. یعنی جن عورتوں کو آپ نے مہر دیا ہے وہ حلال ہیں، چاہے تعداد میں وہ کتنی ہی کیوں نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر اپنی ازواج کو نقد مہر ادا کیا تھا. صرف ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر نجاشی نے اپنی طرف سے دیا تھا، اور حضرت صفیہ اور جویریہ کا مہر ان کی آزادی کو قرار دیا گیا تھا. اور اس میں عام مسلمانوں کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ وہ اگر شادی کریں تو مہر ادا کرنے کی بھی فکر کریں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرض کی بطریق احسن ادائیگی کی، بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر حضرت زید کی طرف سے آپ نے خود ان کا مہر ادا کیا تھا. وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں. اس حکم کے تحت آپ نے حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ سے نکاح کیا.
اگرچہ وہ بحیثیت لونڈی کے آئی تھی، لیکن آپ نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا. اور حضرت ریحانہ اور ماریہ قبطیہ بطور لونڈی کے آپ کے پاس رہیں، اور یہ بھی چونکہ آپ کو مثال قائم کرنا تھی اس لیے، ورنہ اگر آپ حضرت صفیہ اور حضرت جویریہ کو آزاد کر سکتے تھے تو حضرت ماریہ کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے تھے. لیکن ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تاکہ اس معاملے میں کوئی بھی مسلمان اپنے اندر کوئی حرج یا قباحت محسوس نہ کرے کہ لونڈی سے تمتع جو ہے وہ کوئی ناپسندیدہ یا ناجائز چیز ہے. مما افا اللہ علیہ، افا کا لفظ فے سے نکلا. فے کا معنی ہوتا ہے کسی اچھی حالت کی طرف لوٹنا. لوٹنے والے سائے کو بھی فے کہتے ہیں، اور جو مال غنیمت بلا مشقت حاصل ہو وہ بھی فے کہلاتا ہے. تو افا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے لوٹایا، اس نے ہاتھ لگوایا، اس نے فے میں عطا کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں عام لونڈیاں مراد نہیں، بلکہ جو جنگ اور جہاد میں قید ہو کر آئیں وہ مراد ہیں. اور یاد رکھیے کہ ان عورتوں میں بعض اوقات شریف خاندانوں اور سرداروں کی بہو بیٹیاں بھی ہوا کرتی تھیں. عرب جاہلیت میں ایسی عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا تھا. اسلام نے اس روایت کو باقی رکھا. اسی وجہ سے حضرت جویریہ غزوہ بنو المستلق میں اور حضرت صفیہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ کے حصے میں آئیں. اور یہ دونوں کون تھیں؟ ان کے سرداروں کی بیٹیاں تھیں. تو ان کی خاندانی وجاہت کا آپ نے لحاظ فرما کر ان کو اپنے عقد نکاح میں لیا. پھر اس کے بعد وَبَنَاتِ أَمِّكَ وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ. وَبَنَاتِ أَمِّكَ، اور تیرے چچا کی بیٹیاں. وَبَنَاتِ أَمَّاتِكَ، اور پھپھی کی بیٹیاں. یہاں آپ دیکھیں کہ امی کا سنگولر ہے، امات پلورل ہے. وَبَنَاتِ خَالِكَ ماموزات، وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ یہاں آپ دیکھیں کہ پھر مؤنث کا صیغہ جمع میں ہے، اور خالہ زاد بہنیں. اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ، جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کی رشتہ دار خواتین جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی، آپ کے ساتھ سے مراد یہ نہیں کہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ تھی، وہ تو حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے. مراد یہ ہے کہ جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. یعنی آپ کی رشتہ دار خواتین میں سے جنہوں نے آپ کے ساتھ آپ کے مشن کو قبول کرتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کی، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک تو آپ کے رشتہ داروں کا ذکر ہے، دوسرا ان کے ساتھ ہجرت شرط ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان کا دل اپنے رشتہ داروں کی طرف دوسروں کی نسبت زیادہ مائل ہوتا ہے. یہاں پر اپنے رشتہ دار لڑکیوں سے شادی کرنے کا حکم اس لیے بھی دیا گیا کہ نصارہ کے اندر 7 پشتوں تک رشتہ داروں میں نکاح نہیں کر سکتے تھے، تو اس رسم کو توڑنا بھی مقصود تھا. لیکن یہاں خصوصی طور پر ان کی ہجرت کا ذکر ہے. وہ کیوں؟ تاکہ یہ پتا چل جائے کہ ان کو یہ شرف اس لیے بھی مل رہا ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر قربانی کی ہے، آپ کا ساتھ دیا ہے. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور کوئی بھی مومن عورت، اِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي، اگر وہ اپنا نفس، اپنا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دے. ہبہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اپنے کسی بھی حق سے دستبردار ہو جائے. حقوق زوجیت میں سے جو کچھ وہ بخش دے وہ اس پر قانع اور راضی رہے. مثلاً یہ کہ مہر نہ لے، مثلاً یہ کہ وہ اپنی باری کا مطالبہ نہ کرے، نان نفقے کا مطالبہ نہ کرے، جو عام طور پر عورت کے حقوق ہیں. اگر وہ اپنے حقوق سے خود دستبردار ہونا چاہے اور خود کو ہبہ کر دے. اور صرف اتنا ہی کافی نہیں، ان اراد النبی ان یستنکحھا، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نکاح کا ارادہ کرے تو ایسا کر سکتے ہیں. اب یہاں پر بھی یہ بات بڑی عجیب سی بظاہر معلوم ہوتی ہے کہ ایک مومن عورت اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کرنا چاہتی ہے، اور آپ اگر نکاح کرنا چاہیں تو آپ بغیر مہر کے اس سے نکاح کر سکتے ہیں. دیکھنے میں یہ آیت کی جو ظاہری شکل ہے اس سے تو بدباطل لوگ کوئی نہ کوئی اعتراض کی صورت پیدا کر ہی سکتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا پس منظر سمجھا جائے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی عورت بغیر کسی شرط کے کیوں نکاح کرنا چاہے گی، بغیر کسی حق کے کیوں آپ کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہے گی؟ آپ کے عظیم الشان مرتبے کی وجہ سے. یعنی کسی بھی عورت کے لیے اللہ کے نبی کی بیوی ہونا کوئی معمولی عزت و شرف کا مقام نہیں، بہت بڑا مقام ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دنیا کی مال و دولت نہیں تھی. عموماً عورتیں اگر کسی مرد سے خود شادی کرنے کی رغبت رکھتی ہیں تو کسی دنیاوی رونق یا چمک دمک کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں تو کئی کئی مہینے چولہا نہیں جلتا تھا، اور صحابیات کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ وہ کس چیز کو اپنے لیے ترجیح دے رہی ہیں. ان کے سامنے صرف ایک ہی بات تھی، آپ سے شرف نسبت حاصل کرنا، آپ کے تعلق سے پہچانا جانا. لیکن یہ رعایت کون سی رعایت؟ ہبہ کرنے کی رعایت. خالصۃ لک من دون المؤمنین، خالصتاً آپ کے لیے ہے دوسرے مومنوں کے سوا. اور اس حکم کے تحت آپ نے حضرت میمونہ سے نکاح کیا تھا. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم، ہم کو معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں کے معاملے میں، وما ملکت ایمانہم، اور ان کی لونڈیوں کے معاملے میں ہم نے کیا حدود عائد کی ہیں. لکی لا یکون علیک حرج، تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی باقی نہ رہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی باقی نہ رہے؟ اس لفظ کو بھی لوگوں نے بہت ہی غلط معنی میں لیا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہشات بہت بڑی ہوئی تھی، اس لیے آپ کو بہت سی بیویاں کرنے کی اجازت دی گئی تاکہ آپ صرف 4 بیویوں کی محدود اجازت یا رخصت میں تنگی محسوس نہ فرمائیں. لیکن یہ بات وہی کر سکتا ہے کہ جو محض ظاہری بات کو سامنے رکھ کر یا صرف ظاہری چیزوں کی وجہ سے یہ مطلب نکالے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ کے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، مزید کچھ پس منظر کو جاننے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ کہ یہ آیت پچھلی آیت سے متصل ہے. دوسرا یہ کہ یہ آیت کے شروع سے لے کر اب تک کے حصے کے ساتھ متصل ہے. یعنی عقد کے جو شرائط اور حقوق ہیں جو ہم نے فرض کیے ہیں، مثلا 4 سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنا، نکاح کے لیے ولی، گواہ اور حق مہر کی ضرورت ہونا، یہ عام لوگوں کے لیے شرائط ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شرائط ساقط کر دی گئی ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی مشکل نہ ہو. اس کا مطلب وہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آپ کی خواہشات بہت بڑی ہوئی ہیں اس لیے آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ جتنی چاہیں شادیاں کر لیں. اور اگر ہم اس کا تعلق انا احللنا سے لیں تو مراد اس سے کیا ہوگی کہ مذکورہ تمام عورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلت یا حلال ہونا اس لیے ہے تاکہ آپ کو تنگی محسوس نہ ہو اور آپ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نکاح کرنے کو گناہ نہ سمجھیں. تو حرج کا کیا معنی ہوگا کہ ان ازواج کے ساتھ نکاح کرنے کو گناہ نہ سمجھیں. دوسرے، یہاں تنگی سے مراد پیغمبرانہ مشن کی ادائیگی میں تنگی، یعنی یہ رخصتیں ہم نے آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ آپ اپنے مشن کو اچھے طریقے سے پورا کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن دینی اور ملی مصلحتوں کے تحت آپ کو یہ اجازت عطا کی ہے، وہ مصلحتیں اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے لیے یہ رخصتیں نہ ہوں. کیونکہ جب بھی کسی کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے ساتھ کچھ اتھارٹی یا کچھ رخصت بھی دی جانی چاہیے. تو اسی اصول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سہولت دی گئی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. یعنی آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگرچہ اس اجازت نے آپ کے اوپر سے بہت سے حقوق و فرائض کو ساقط کر دیا ہے اور بہت بھاری ذمہ داریاں بھی آپ پہ عائد ہو گئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ اس معاملے میں آپ کو خصوصی رعایت عطا فرما رہا ہے. میں تھوڑی سی ازواج مطہرات کے بارے میں ذرا اسٹیٹسٹیکل تفصیل میں جاؤں گی، پھر اس کے بعد دوبارہ اس آیت کو لوں گی تاکہ آپ اچھی طرح آیت کو سمجھ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کی تفصیل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جن کے والد کا نام خویلد اور قبیلے کا نام قریش تھا. نکاح کے وقت ان کی عمر یعنی حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کی عمر 25 سال تھی.
حضرت خدیجہ نے آپ سے پہلے 2 دفعہ نکاح کیا تھا اور 2 دفعہ بیوہ ہوئی تھی. نکاح کے وقت حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں. آپ اس وقت 25 سال کے تھے، جوان تھے، کنوارے تھے، اور شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ایک ایسی خاتون سے جو عمر میں 15 سال بڑی ہیں. اگر نعوذ باللہ آپ کے اندر کوئی خرابی ہوتی تو آپ اپنی جوانی میں ایک ایسی خاتون سے کیوں شادی کرتے جو پہلے 2 دفعہ نکاح کر چکی تھی اور پھر بیوہ بھی ہو چکی تھی. ہمارے معاشرے میں تو کسی بیوہ سے ویسے ہی شادی کرنا برا ہے، کہاں یہ کہ وہ 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ ہو چکی، اس کو تو زیادہ ہی منحوس سمجھا جائے گا کہ شاید کوئی اور اس سے شادی کرے تو وہ بھی فوت ہی نہ ہو جائے. لیکن آپ نے اس عورت کی شرافت اور اس عورت کی قابلیت کی وجہ سے اس سے شادی کی. وہ آپ کے ساتھ 25 سال تک رہیں اور اس دوران آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی آپ نے ان کے ساتھ 25 سال گزارے. اور جب وہ فوت ہوئی آپ کی عمر 50 سال تھی اور وہ 65 سال کی تھی، یعنی آپ ابھی نوجوان تھے لیکن آپ کی اہلیہ اس وقت 65 سال کی عمر کو پہنچ چکی تھی. اور ان کی وفات 10 نبوی کو ہوئی، ہجرت سے پہلے ہی فوت ہو گئی. اس کے بعد حضرت سودا سے آپ نے نکاح کیا. حضرت سودا سے نکاح کیوں کیا؟ کیونکہ حضرت خدیجہ پیچھے بچیاں چھوڑ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سخت ترین مخالفت کے دور سے گزر رہے تھے. گھر کی اور بچوں کی خود حفاظت اور نگرانی اور تربیت نہیں کر سکتے تھے. بیرونی زندگی کے ساتھ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنا بہت مشکل تھا. تو آپ نے ایک ایسی خاتون سے شادی کی کہ جو عمر رسیدہ تھی، یہ بھی بیوہ تھی. کہتے ہیں کہ سیاہ رنگ کی تھی اور بھاری بھرکم بھی تھی اور ویسے بھی 50 سال کی تھی. آپ ذرا سوچئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھی 50 سال تھی. ہمارے معاشرے میں 50 سالہ بیوہ سے کوئی شخص شادی کرنے کو تیار ہوگا؟ اور ایک 50 سال کی عورت سے شادی کر کے شادی کے کیا وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کو پورا کرنا؟ نہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی شادی کے تقریباً 5 سال تک آپ نے اور نکاح نہیں کیا.